گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بیان کا عنوان ہے اجارے کا بیان۔ یہ بہت ضروری چیپٹر ہے، باب ہے، اور یہ ایسا باب ہے کہ جس سے ہر کسی کو واسطہ پڑتا ہے، یعنی یا تو بندہ خود کسی کی ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے۔ یہ جو نوکری کرنا، ملازمت کرنا، کرائے پر کوئی چیز دینا، یہی اجارہ ہوتا ہے۔ جو نوکر ہوتا ہے، جو ملازم ہوتا ہے، اس کو نوکر بھی بولتے ہیں، ملازم بھی بولتے ہیں، اجیر بھی بولتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی شخص خود اپنا کاروبار کرتا ہے تو کسی کو ملازم رکھتا ہے، اجیر رکھتا ہے، نوکر رکھتا ہے، یا کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے، یا خود کرائے کے مکان میں رہتا ہے، یا اپنا مکان کرائے پر دیتا ہے، تو یا اپنی اور چیزیں کرائے پر دیتا لیتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے بہت سے شعبوں سے متعلق یہ بیان ہے کہ ہم نے جب اجارے پر کسی کو کوئی چیز دینی ہے، لینی ہے، تو ان میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور کون کون سے ایسے امور ہیں کہ جن کے کرنے سے وہ اجارہ ناجائز ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ ہم ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، لیکن ملازمت کا کانٹریکٹ کرتے وقت، کسی کے ہاں نوکری کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کو بیان کرنا ہے، کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہمارا یہ نوکری کرنا اور پھر اس نوکری کے اوپر اجرت لینا جائز ہو جائے۔ بہت سارے لوگ نوکری یا ملازمت تو کرتے ہیں، لیکن ان کا وہ جو معاملہ ہوتا ہے، دونوں فریقین یعنی ملازمت پر رکھنے والا اور ملازم ہونے والا، جب یہ دونوں آپس میں معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے میں بعض اوقات ناجائز شرائط یا ناجائز معاملات پائے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی اپنی سروسز دیتا ہے، کام کرتا ہے، وہ بھی اس کے بدلے میں پیسے دیتا ہے، معاملہ دونوں کا چل رہا ہے، لیکن بعض صورتیں یا بعض چیزیں اس معاملے میں ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے، دونوں گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے اور اپنے اس معاملے کو درست کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، آج انشاءاللہ اس سے متعلق سنیں گے۔ اجارہ یعنی ملازمت یا نوکری کرنا یا کوئی چیز کسی کو کرائے پر دینا، اس کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ہے
اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جس کو آپ نے اجیر رکھا ہے، ملازم رکھا ہے، اس کے حقوق اور اس کی اجرت کی ادائیگی کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک دو ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 3 شخص وہ ہیں جن کا قیامت کے دن میں خصم ہوں، یعنی ان سے مطالبہ کروں گا۔ ایک وہ کہ جس نے میرا نام لے کر معاہدہ کیا پھر اس عہد کو توڑ دیا۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے قیامت والے دن میں مطالبہ کروں گا۔ پہلا وہ کہ جس نے میرا نام لے کر معاہدہ کیا پھر اس عہد کو توڑ دیا، اور دوسرا وہ کہ جس نے آزاد کو بیچا، یعنی آزاد شخص کو بیچ دیا اور اس کا ثمن یعنی اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ کہ جس نے مزدور رکھا اور اس سے کام پورا لیا اور اس کی مزدوری نہیں دی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مزدور رکھا، کام پورا لیا، اس کی مزدوری نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بروز قیامت ایسے شخص کی طرف سے میں مطالبہ کروں گا۔ دوسری حدیث پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص کو میں قرآن پڑھاتا تھا، اس نے کمان ہدیتاً دی ہے، یہ کوئی مال نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے جسے اجرت کہا جائے۔ ارشاد فرمایا، اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہارے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے تو اسے قبول کر لو۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اجارہ یعنی اجرت لینا جائز نہیں ہوتا، تو ان کاموں کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ یہاں صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھایا ہے اور اس نے مجھے کمان دی ہے، تیر کمان دی ہے، تو یہ کوئی چیز تو ایسی تو نہیں ہے کہ جس کو اجرت کہا جا سکے، یہ میرے کام آئے گی۔ یعنی میں نے قرآن پڑھایا لیکن میں نے اس کی اجرت نہیں لی ہے، یہ جو اس نے کمان دی ہے میں اس کو اجرت سمجھ بھی نہیں رہا ہوں کیونکہ یہ اجرت والی چیز نہیں ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہارے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے تو اسے قبول کر لو۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھانے پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں، اس کا بیان بھی آگے آئے گا۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے اجارہ، کرایہ، یہ کیا ہے، اجارہ کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے، اور آپ سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بہت اہم اور ضروری چیپٹر ہے تاکہ اس کے مسائل ہماری سمجھ میں بہتر طریقے سے آ جائیں۔ اجارہ، اس کو دوسرے معنی میں آپ ملازمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اجارہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم نے خرید و فروخت میں یہ پڑھا تھا، مال کے بدلے میں مال۔ جب ہم خریدتے ہیں کوئی چیز تو مال دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں مال لیتے ہیں، لیکن اجارے میں کیا ہوتا ہے؟ اجارے میں یہ ہے
مال کے بدلے میں منفعت یا نفع کہہ لیں، یعنی ایک طرف عوض ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں مال نہیں ہوتا بلکہ دوسری چیز کا نفع ہوتا ہے۔ کسی عوض کے بدلے میں کسی چیز کا نفع کسی کے سپرد کر دینا، یہ اجارہ کہلاتا ہے۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں۔ فرض کیا کسی نے مکان کرائے پر لیا، اور اس کے مکان کرائے پر لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اجرت دیتے ہیں۔ اجرت کیا ہوتے ہیں؟ روپے پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے۔ اب ہم نے کرایہ دیا، پیسے دیے، اور اس کے بدلے میں مکان کرائے پر لیا۔ مکان نہیں لیا بلکہ کیا لیا؟ مکان کرائے پر لیا۔ تو جب مکان کرائے پر لیا جاتا ہے تو کیا چیز استعمال کی جاتی ہے؟ مکان کا نفع۔ مکان کا نفع کیا ہے؟ مکان کا نفع اس کی رہائش ہے۔ بھئی ہم نے مکان کرائے پر لیا، یعنی اس مکان کا ہم نفع استعمال کریں گے۔ مکان کا نفع کیا ہوتا ہے؟ اس کی رہائش۔ اگر ہم نے سواری کرائے پر لی تو اب سواری کا نفع کیا ہے؟ اس کے اوپر سوار ہونا۔ ہم نے کپڑے کرائے پر لیے، کپڑے کا نفع کیا ہے؟ اس کو پہننا۔ ہم جو چیز کرائے پر لیتے ہیں اس کے مالک نہیں بن جاتے۔ ہم اگر بس پر بیٹھے، کنڈکٹر کو کرایہ دیا تو ہم بس کے مالک نہیں ہو گئے۔ کس چیز کے مالک ہو گئے؟ کہ یہاں سے لے کر وہاں تک جو اس سواری کے اوپر ہم سوار ہوں گے یہ نفع حاصل کریں گے۔ تو اب جو اجارے کی تعریف ہے کہ مال کے بدلے میں منفعت کا حاصل کرنا۔ اگر مال کے بدلے میں مال ہو، یعنی مال کے بدلے میں مکان خرید لے، مکان مل جائے، تب تو مال کے بدلے میں مال ہو جائے گا، یہ تو خرید و فروخت ہو جائے گی۔ لیکن اجرت میں خرید و فروخت نہیں ہوتی ہے، ایک طور پر ہوتی ہے، نفع خریدا جا رہا ہوتا ہے، منفعت کو لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب فرض کیا کہ کوئی کسی ادارے میں ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو اب جب نوکری کرتا ہے تو جو ملازم ہوتے ہیں، کیا ادارے والے اس کو خرید لیتے ہیں؟ کیا خریدتے ہیں؟ اس کی ایکسپرٹیز خریدتے ہیں، اس کا جو فن ہوتا ہے، مہارت ہوتی ہے، اس کو خرید لیتے ہیں۔ کہ فرض کیا آپ کیمرہ مین ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں عام سی، کہ آپ ہمیں اتنا ٹائم دیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو اتنی اجرت دیں گے۔ تو ایک ماہر آدمی ہے، ایک فن رکھتا ہے، اس کی ایک ٹائم ہم نے لے لیا کہ آپ اپنی ایکسپرٹیز دیں، مہارت دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ چیز دیں گے۔ فرض کہ ایک استاد ہے، ایک استاد سے ہم پڑھتے ہیں، جیسے اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، تو اب اس استاد سے ہم ٹیوشن لیتے ہیں۔ استاد اپنے فن کا ماہر ہے تو ہم اس کو پیسے دیتے ہیں۔ اس پیسوں سے ہم کیا خریدتے ہیں؟ اس کا وقت خریدتے ہیں۔ کہ آپ چونکہ استاد ہیں، ماہر ہیں، پڑھاتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں اتنا وقت میں آپ پڑھا دیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے۔ آپ اجارے کا مفہوم سمجھ گئے؟ اور اسی طریقے سے کوئی کسی کی دکان پر ملازمت کرتا ہے تو وہ ملازم ہوتا ہے، تو اب جو دکاندار ہے، سیٹھ ہے، وہ بندے کو نہیں خریدتا ہے بلکہ اس کے وقت کو خریدتا ہے، تو اس کی منفعت کو خریدتا ہے۔ اس کا جو نفع ہوتا ہے، کام کرنا جو اس نے ہوتا ہے، 8 گھنٹے وہ کام کرتا ہے، گویا اس نے 8 گھنٹے اس کی منفعت کو لے لیا کہ آپ 8 گھنٹے کام کریں، مجھے نفع پہنچائیں، اور اس نفع کے بدلے میں آپ کو اتنی رقم دوں گا۔ تو اب آپ اجارے کی تعریف سمجھ گئے ہوں گے کہ اجارے کا مطلب یہ ہے کہ مال کے بدلے میں منفعت یعنی نفع کا حاصل کرنا۔ عوض ہوتا ہے، ایک طرف عوض ہوتا ہے لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ نفع ہوتا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں اجارہ۔ مکان بھی ہم کرائے پر لیتے ہیں تو ہم پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں مکان کا نفع یعنی اس کی
اندر رہائش کا جو نفع ہوتا ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں، اس کو اجارہ بولتے ہیں۔ اچھا، اب اجارہ کیسے واقع ہوگا؟ اجارہ جس طرح خرید و فروخت میں آپ نے پڑھا تھا کہ خرید و فروخت میں اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو اجارے کا ارکان جو ہیں ایجاب و قبول ہیں۔ کیا ہیں؟ ایجاب و قبول۔ یہ ایجاب و قبول بہت ساری جگہوں پر آتا ہے، جہاں بھی دو بندوں کا آپس کا معاملہ ہوگا وہاں پہ ایجاب و قبول کا پایا جانا ضروری ہوگا۔ ایجاب کا مطلب یہی ہے کہ میں یہ بولوں کہ میں آپ کو یہ چیز کرائے پر دے رہا ہوں، دوسرا بولے ٹھیک ہے میں نے اتنے پیسوں کے بدلے میں آپ کی یہ چیز کرائے پر لے لی، تو اب میرا اس کو کرائے پر دینے کے لیے کہنا یہ ایجاب ہوگا، اور اس کو اسی کرائے کے اوپر قبول کرنا یہ کیا ہوگا؟ قبول ہوگا۔ یعنی جب بھی کسی سے کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، کہیں پہ جا کر بھئی آپ کہیں ملازم بننے گئے، ملازمت کے لیے گئے، تو وہ انٹرویو لیتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو رکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اور اتنے گھنٹے آپ ہمارے ملازم ہوں گے۔ یہ انہوں نے ایجاب کر دیا۔ اب میری مرضی ہے کہ میں اس کو قبول کروں یا نہ کروں۔ اب میں نے قبول کر لیا، تو جب ایجاب اور قبول دونوں مل جائیں گے تو پھر یہ عقد اجارہ واقع ہو جائے گا۔ تو ایجاب و قبول اس میں کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایجاب و قبول کے بعد شرائط کہ اجارے میں کن کن شرائط کا مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ شرائط نہیں ہوں گی تو پھر اجارہ منعقد نہیں ہوگا یا پھر فاسد ہو جائے گا بعض صورتوں میں۔ تو اجارے کی شرائط میں سے سب سے پہلے عاقل ہونا، یعنی جو اجارہ کر رہا ہے یا جس سے اجارہ کیا جا رہا ہے وہ عاقل ہو، ناسمجھ بچہ یا پاگل اس سے اجارہ نہیں ہو سکتا۔ اجارہ ہوگا دو عقل مندوں کے درمیان۔ جو ناسمجھ، اگر کسی ناسمجھ، فرض کیا چھوٹے بچہ جو ناسمجھ بچہ ہے اس کو اپنا نوکر بنا لیا، ملازم بنا لیا، تو یہ نوکر ملازم بنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بالغ ہونا شرط نہیں، بالغ ہونا شرط نہیں، عقل مند ہونا شرط ہے۔ یعنی ایسا اگر بچہ بھی ہے تو کم از کم ایسا ہو کہ جو اجارے سے متعلق یہ معلومات رکھتا ہو کہ میں پیسے دوں گا اور اس کے بدلے میں اپنا وقت دوں گا، پیسے لوں گا اور وقت دوں گا۔ بالغ شرط نہیں ہے۔ چھوٹا سمجھدار بچہ، جیسے لوگوں کے ہاں دکانوں پر عموماً چھوٹے بچے ملازم ہوتے ہیں، وہ بالغ نہیں ہوتے ہیں لیکن عاقل ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا تو ہر دکان پہ ہوتا ہے تقریباً، کاریگروں کے پاس، مکینکوں کے پاس، اور چھوٹے یہ لے کر آ جاؤ۔ تو یہ چھوٹا جو ہوتا ہے اگر یہ بالغ نہیں ہے تو بھی اس سے اجارہ ہو سکتا ہے، لیکن جو نابالغ ہے لیکن عقل مند ہے اس سے اجارہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی ولی کی اجازت ضروری ہے۔ وہ خود سے اجارہ نہیں کر سکتا، اس کی ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے فرض کیا چھوٹا سمجھدار بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، وہ آتا ہے کہتا ہے مجھے ملازمت پر رکھ لو، تو اب اس کو ملازمت پر رکھنے کے لیے اس کے ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے باپ کی اجازت کا ہونا۔ اگر باپ نہیں ہے، دادا موجود ہے تو دادا کی اجازت کا ہونا۔ اگر باپ بھی نہیں ہے، دادا نہیں ہے، کوئی بڑا بالغ بھائی ہے تو اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ولی یہ جو نابالغ بچہ ہے لیکن عقل مند ہے، یہ اگر اجارہ کرے گا تو اس کا خود کا
اجارہ نافذ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ولی کی اجازت کے اوپر کیا رہے گا؟ موقوف رہے گا۔ اگر وہ اس کو جائز کر دے گا تو جائز ہو جائے گا، اگر وہ اس کو جائز نہیں کرتا تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ اگر بہت سارے ہوٹلوں پر چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہوٹل والے رکھ لیتے ہیں اور آخر میں دیہڑی دے دیتے ہیں۔ اب انہوں نے ان کے ولی سے پوچھا یا نہیں پوچھا، لیکن اگر ایسے چھوٹے بچے سے کام کروا لیا، جو سمجھدار بچہ تھا لیکن بالغ نہیں تھا، اس سے کام کروا لیا، تو اب اجرت لازم ہو چکی ہے، چاہے اس کے ولی نے اجازت دی یا نہ دی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سارا دن کام کرا کے اس کو بولا کہ آپ کے ولی سے اجازت تو میں نے لی نہیں تھی، تو آپ تو میرے ملازم نہیں ہوئے، تو اب آپ کو اجرت کیسے دوں؟ اب ایسا نہیں ہے۔ اگر چھوٹے بچے سے کام کرا لیا تو اجرت لازم ہو چکی ہے، اجرت بہر صورت دینی پڑے گی۔ جس چیز کو اجارے پر دیا جا رہا ہے، اجرت پر دیا جا رہا ہے، اس کا مالک ہونا شرط ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنی چیز کرائے پر دے گا نا، کسی دوسرے کی اٹھا کر تو نہیں دے گا۔ جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے اس کا مالک ہونا شرط ہے، یا اس میں وہ مالک ہو یا اس کا ولی ہو، ملکیت ہو یا ولایت ہو، جیسے اوپر یہ ولی والا مسئلہ تھا۔ اب جیسے فرض کہ کسی نے مکان کرائے پر دیا، اب پتہ چلا یہ اس کا مکان ہے ہی نہیں، جب یہ اس کا مکان ہے نہیں تو اس نے دوسرے کی چیز کرائے پر کیسے دے دی؟ تو اگر دوسرے کی چیز کرائے پر اٹھا کر دے دے گا تو یہ اجارہ درست ہونے کے لیے پھر اس شخص کی اجازت ضروری ہوگی، ورنہ اپنی چیز ہی کرائے پر دی جائے گی، کسی دوسرے کی چیز اٹھا کر کرائے پر، یعنی آپ جس سے اجارہ کر رہے ہیں اس میں یہ بھی آپ پوچھ لیں کہ یہ چیز آپ کی اپنی ہے یا کسی اور کی ہے۔ اگر اس کی اپنی ہے، مالک ہے، تو یہ اس چیز کو کرائے پر دے سکتا ہے۔ اگر مالک نہیں ہے اور کسی نے اس کو کہا بھی نہیں ہے کہ بھئی میرا یہ مکان کرائے پر چڑھا دو، بعض اوقات بندہ خود ایگریمنٹ نہیں کرتا، خود کسی کو جو ہے وہ مکان کرائے پر نہیں دیتا، ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے مکان کرائے پر دیتا ہے، تو وہاں پہ وکالت اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جو آپ سے اجارہ کر رہا ہے، کرائے کا ایگریمنٹ کر رہا ہے، وہ مالک ہو یا پھر مالک کا وکیل ہو، مالک سے اس نے اجازت لی ہوئی ہو، تبھی آپ سے اجارہ ہو سکتا ہے۔ اگر نہ وہ مالک ہے نہ ہی مالک کا وکیل ہے تو پھر وہ اس چیز کو کرائے پر نہیں دے سکتا، مالک ہونا ضروری ہے۔ اور اجارے میں یہ بھی شرط ہے، جو چیز کرائے پر دی ہے اس کو سپرد کر دینا، یعنی اگر کسی نے کوئی چیز کرائے پر لی ہے، اب اس کی اجرت وہ دے گا، لیکن یہ اجرت کب لازم ہوگی اس کے اوپر؟ جب کہ وہ چیز بھی اس کے سپرد کر دی ہو، کیونکہ چیز اگر سپرد کر دیں گے تو وہ نفع حاصل کرے گا، اور وہ نفع حاصل کرے گا تو اس کا عوض دے گا۔ اگر آپ نے فرض کیا کہ مکان کرائے پر دیا اور مکان اس کے سپرد نہیں کیا، کسی کو بولا کہ میں نے اس مہینے آپ کو مکان کرائے پر دے دیا، لیکن اس کی چابی نہیں دی، تو جب آپ نے اس کی چابی نہیں دی ہے تو اس نے اس مکان سے نفع حاصل نہیں کیا ہے، اور جب نفع حاصل نہیں کیا ہے تو آپ کرایہ لینے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ کرایہ تو اس کے نفع کا ہے۔ تو جب اس نے نفع ہی حاصل نہیں کیا، آپ نے وہ چیز ہی اس کی سپرد نہیں کی ہے، تو پھر وہ کرایہ کس چیز کا دے گا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیا کہ مکان کرایہ پر دے دیا، اس میں یوں ہوتا ہے کہ دو کمروں میں مالک مکان کا سامان رکھا رہے گا۔ اب یہ جو 2 کمروں میں مالک مکان کا سامان رکھا ہوا ہے، یہ 2 کمرے تو اس کے سپرد نہیں ہوئے ہیں،
ان 2 کمروں کی تو اس نے نفع حاصل نہیں کیا، تو جب اس نے ان 2 کمروں کا نفع حاصل نہیں کیا تو اس کا کرایہ بھی نہیں دے گا، کیونکہ اجارہ ہے ہی نفع کے اوپر کرایہ دینا۔ تو جب اس کو چیز سپردی نہیں کیے پوری طرح تو پھر اس چیز کے کرائے کے حقدار بھی نہیں بنیں گے۔ اب بعض لوگ یوں کہ فرض کیا دکان ہے، مکان ہے، کسی کے قبضے میں ہے تو کسی کو کرائے پر دے دیتے ہیں، یا سامنے والا شخص کہتا ہے آپ مجھے کرائے پر دے دو میں دیکھ لوں گا، اب وہ کسی اور کے قبضے میں ہے۔ اب اس سے یوں تو کیا جا سکتا ہے کہ بھئی جب آپ کے قبضے میں آ جائے تو ماہانہ کرایہ اتنا مقرر ہوگا اور آپ سے یوں عقد کیا، لیکن اب اگر وہ اس کے اوپر کسی شخص نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ قبضہ اس نے دیا ہی نہیں ہے اس شخص کو، تو جب اس کو قبضہ ملا ہی نہیں ہے تو اس نے اس چیز کی نفع کو، منفعت کو استعمال کیا ہی نہیں ہے، تو اس کا کرایہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو اجارے میں یہ ضروری ہے کہ جو چیز اجارے پر دی گئی ہے وہ چیز اس کے سپرد کر دی جائے۔ اگر وہ چیز اس کے سپرد نہیں کی ہے تو پھر جو مالک ہے وہ کرائے کا حقدار نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے اور ان 1 سال میں بھی کچھ ایسے مہینے ہوتے ہیں جو کرائے پر لینے والے کا مطلوب مقصود ہوتے ہیں۔ جیسے فرض کیا کہ حج کا سیزن ہوتا ہے، اب مکہ المکرمہ میں جو حجاج کرام جن بلڈنگوں میں رہتے ہیں وہ لوگ کرائے پر لی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان حاجیوں کو وہ ٹھہراتے ہیں اور ان حاجیوں سے فی بیڈ کرایہ وصول کرتے ہیں۔ اب وہ بلڈنگیں جو ہیں وہ سالانہ کرائے پر دی جاتی ہیں کہ آپ وہ ایسا نہیں ہے کہ 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے، جب تک حج کا سیزن ہے تو یہ ہوٹل آپ کو کرائے پر دیا۔ اس ہوٹل کا جب معاملہ ہوتا ہے تو سال بھر کا ہوتا ہے، بھلے آپ کا سال تک خالی پڑا رہے لیکن ہوٹل والا آپ سے سال کا ہی کرایہ لے گا جب آپ اس سے پورا کانٹریکٹ ہوٹل کا کریں گے۔ لیکن اس موسم میں مطلوب کیا ہوتے ہیں؟ حج اور عمرے کا سیزن۔ بعض مہینے ایسے بھی آتے ہیں کہ جن میں لوگ نہیں ہوتے ہیں، اب تو خیر کافی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن پہلے جب ذرائع آمد و رفت اتنے نہیں تھے تو حج کے سیزن میں رش ہوتا تھا۔ تو اب جو کرائے پر لینے والا ہے ہوٹل کو، اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ حج کا سیزن، کہ وہ حج کے سیزن میں اتنا کما لے گا کہ سال کی پوری کمائی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اب اگر فرض کیا کہ سال کا ایگریمنٹ کیا ہے، سال کا 2 مہینے تک اس نے قبضہ نہیں دیا، 3 مہینے تک قبضہ نہیں دیا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ سال کے ایگریمنٹ 3 مہینے تک قبضہ نہیں دیا تو اب اجارہ ہی ختم۔ اگر وہ 3 مہینے کے بعد بھی اس کا قبضہ دے دیتا ہے تو جس نے اجارے پر وہ بلڈنگ لی ہے، وہ جگہ لی ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ لے، اور جس نے اجرت پر دی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دے۔ لیکن اب اگر سال میں جو اصل مقصود تھے اجارے پر لینے کے وہ پہلے 3 مہینے تھے، اس 3 مہینے میں اس نے بلڈنگ خالی ہی نہیں کی، اب 3 مہینوں کے بعد بولتا ہے کہ یہ لے لو، تو اس صورت میں یہ لینا اس کے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ اس نے پورے سال کا کنٹریکٹ ہی صرف ان 3 مہینوں کے لیے کیا تھا، مقصود ہی 3 مہینے تھے یہ۔ جب وہ اصل وقت گزر گیا اور اس میں اس کو قبضہ نہیں دیا، بعد میں قبضہ دیا جا رہا ہے، تو اب یہ وصول کرنے سے، لینے سے انکار کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بزرگان دین کے عرس ہوتے ہیں، اس موقع پر جو دکانیں کرائے پر دی جاتی ہیں، اب جو عرس کے موقع پر دکان کرائے پر دی جاتی ہے تو وہ جو عرس کے ایام ہوتے ہیں وہی کمائی کے دن ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انہی دنوں کے لیے پورے سال اس دکان کو کرائے پر رکھا جاتا ہے کہ وہ جو دن آئیں گے تو ان دنوں میں ہماری کمائی پوری ہو جائے گی۔ اب اگر کانٹریکٹ تو سال کا کیا اور جو سال کے مقصود ایام تھے اس میں دکان دی نہیں، اور جب وہ ایام ختم ہو گئے بولا کہ یہ دکان لے لو، تو اب یہ انکار کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ مقصود جس وقت اجارے پر لینا تھا اس وقت اس نے یہ چیز سپرد نہیں کی، تو اب یہ لینے سے انکار کر سکتا ہے۔
اب اجارے میں شرط یہ بھی ہے کہ اجرت کا معلوم ہونا. اجرت کا معلوم ہونا یعنی جو چیز آپ نے کرائے پر لی ہے اس کی اجرت کتنی ہے، یہ اجرت کا معلوم ہونا ضروری ہے. اگر اجرت معلوم نہیں ہوگی کہ یہ چیز کتنے روپے پر یا کتنے پیسوں پر یا اس کے بدلے میں کتنا اور کون سی چیز کرائے پر دی جائے گی، کرایہ دیا جائے گا بدلے میں، یہ اگر معلوم نہیں ہے تو یہ اجارے کا معاملہ درست نہیں ہے، یہ اجارہ جائز نہیں ہے. تو اجارہ درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اجرت کیا ہو، معلوم ہو. اگر اجرت مجہول ہو یعنی اجرت کا علم ہی نہیں ہے کہ کتنی اجرت دی جائے گی تو یہ اجارہ ناجائز ہو جائے گا. اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں کافی رائج ہے کہ جب کوئی کسی کو کام پر رکھتا ہے یا اپنا ملازم بناتا ہے تو جب بات چیت ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ کل کام پر آ جانا. بھائی اجرت کتنی ملے گی اس کام کی یہ بیان نہیں کی جاتی. وہ کیا کیا جاتا ہے کہ دیکھ لیں گے، کر لیں گے، جو مناسب ہوگا، بہتر جو ہوگا وہ کر لیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی اجرت ہی اجارے میں معلوم نہیں ہے تو یہ اجارہ ہی ناجائز ہو گیا. یہ شروع میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کام کرتا رہتا ہے اور اجرت تو اس کو ملتی رہتی ہے لیکن پہلے سے اجرت طے نہیں ہوتی ہے، کبھی اتنی دے دی کبھی اتنی دے دی، تو اب یہ اجارہ کیا ہو گیا، ناجائز ہو گیا. تو لہٰذا اجارہ کرتے وقت اجرت کا معلوم ہونا ضروری ہے. اور بہت سارے معاملات میں ہمارا اجارہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے رکشہ کیا، ٹیکسی کی کہیں جانے کے لیے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اجارہ ہی ہے کہ اس رکشے والے کی، اس ٹیکسی والے کی گاڑی ہم استعمال کریں گے فرض کیا 8 کلومیٹر تک، 10 کلومیٹر تک. تو اب 8-10 کلومیٹر کا کرایہ کیا ہوگا؟ تو رکشے ٹیکسی والے یہی بولتے ہیں کہاں جانا ہے، نیپا جانا ہے، بیٹھ جائیں. کرایہ جو صوفی صاحب، مولانا صاحب جو آپ کی مرضی دے دینا، بعد میں دیکھ لیں گے، بیٹھے آپ چلیں. تو یہ نہیں، پہلے اجرت طے کرنا ضروری ہے کہ مجھے فلاں جگہ تک جانا ہے، اس جگہ تک جانے کے لیے آپ کتنا کرایہ لیں گے، وہ رکشے والا، ٹیکسی والا کرایہ بیان کرے. اب اس کو منظور ہوگا تو یہ بیٹھ جائے گا، منظور نہیں ہوگا تو یہ کم کرائے گا یا کسی دوسری جو ہے وہ رکشے ٹیکسی پر بیٹھ جائے گا. اب اس کے یہ اجرت کا طے نہ کرنا یہ گناہ ہے اور یہ اجارہ بھی کیا ہو گیا، ناجائز ہو گیا، دونوں گناہ گار ہو گئے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر اجارہ اجرت طے نہیں کریں گے تو یہ تنازع کا سبب بنے گا، جھگڑے کا سبب بنے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر یہی رکشے والا، ٹیکسی والا، سواری والا پہلے جس میٹھے انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے بٹھانے کے لیے، پھر جب اترنے کا موقع آتا ہے اور کرایہ لینے دینے کا معاملہ ہوتا ہے پھر دونوں میں آپس میں تکرار ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اتنا بنتا ہے، میں اتنے دے کر ابھی تو آیا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ گیس مہنگی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، اتنا کرایہ تھوڑی بنتا ہے، میں بھی بیوی بچوں والا ہوں. تو پھر آپس میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ دو مسلمان کسی بات کے اوپر آپس میں جھگڑیں یا آپس میں تکرار کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے میل پیدا ہو. تو معاملہ فیئر ہونا چاہیے. اور فیئر کیسے ہوگا کہ یہ پہلے اجرت بتا دے، اگر اس اجرت پر اس کو بیٹھنا ہوگا تو وہ بیٹھ جائے گا، اگر اس اجرت کے اوپر نہیں بیٹھنا ہوگا تو وہ چلا جائے گا. تو اب اگر فرض یہ جھگڑا نہ ہوا، اب اگر کوئی یہ بولے کہ ٹھیک ہے اگر رکشے والا، ٹیکسی والا چپ کر کے رکھ لے رقم، تب تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا.
یہاں جھگڑا ہوا نہیں، لیکن یہ جھگڑے کا سبب ضرور تھا، جھگڑا ہو سکتا تھا۔ تو جو جھگڑے کا سبب بنے، چاہے بعد میں جھگڑا ہو یا نہ ہو، وہ بھی ناجائز ہی ہے۔ تو اس لیے جب آپ یہ اجرت پر لے رہے ہیں تو آپ طے کر کے لیں تاکہ اس میں بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ اب اسی طریقے سے ملازم رکھا جاتا ہے تو تنخواہ طے نہیں کی جاتی ہے، تنخواہ طے نہیں کی جاتی ہے تو مہینے کے آخر میں اپنی مرضی سے پکڑا دیا جاتے ہیں پیسے کہ بھئی یہ لو آپ کی۔ اب وہ گنتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے، اب وہ ایک دوسرے کو کوس رہے ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ خاموش ہو جائے کہ اس کو نوکری کی ضرورت ہے، لیکن پیٹھ پیچھے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، یار یہ دیکھو یار اتنے پیسے دیتے ہیں، سارا دن کام کرتا ہوں اتنے پیسے دیتے ہیں، یہ مزدوری ہوتی ہے۔ تو یہ مزدوروں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، میرے وقت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، یوں کرتا ہوں میں، یوں کرتا ہوں۔ تو یہ غیبت الگ، اور یہ جو معاملہ کیا اور اس میں اجرت معلوم نہیں تھی، اجرت معلوم نہیں تھی، یہ معاملہ پورا ناجائز ہو گیا، دونوں گناہگار ہو چکے۔ اسی طرح ہم گھروں میں کام کرواتے ہیں، اپنی چیزیں درست کرواتے ہیں مکینک سے، تو ہم جا کر چیز رکھ دیتے ہیں اور پھر اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، ہاں جی کتنے پیسے ہوئے۔ اب بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کا طے ہو شاید کہ بھئی یہ والا فالٹ ہے تو اس کے اتنے پیسے لیے جاتے ہیں، تو اب وہی والا فالٹ اس نے بتا دیا اور اتنی اجرت دے دی۔ لیکن بہت ساری چیزوں میں اور اکثر چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اجرت طے نہیں کرتے۔ پلمبر آیا، اب پلمبرنگ کا کام کروانا ہے، مزدور مستری ہے، کام پہ لگا دیا، اجرت طے نہیں کی، یہ سارا اجارہ ہی تو ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں پہلے سے اجارہ طے کرنا ضروری ہے۔ مشین خراب ہوگی، واشنگ مشین خراب ہوگی، جڑوانے کے لیے گئے نہیں پوچھا اجرت کتنی ہے۔ موبائل خراب ہو گیا، ڈال دیا، نہیں پوچھا اجرت کتنی ہے۔ آپ گھر کے سامان اور دیگر چیزوں کو دیکھتے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہم اجرت طے نہیں کرتے اور بعد میں پھر ایک دوسرے سے تکرار کر رہے ہوتے ہیں۔ شرعاً جب کسی سے آپ کوئی کام کروا رہے ہیں اور اجرت پر کروا رہے ہیں تو اجرت کا پہلے طے کر لینا ضروری ہے۔ اب تو ایسا ہے کہ آپ کسی کو بولے نا کاریگر کو کہ اجرت طے کر لیں، کہتا ہے کہ آپ سے کیا لینا، آپ سے کر لیں گے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، کوئی بے اعتباری والی بات ہے۔ اس میں کوئی اعتبار اور بے اعتباری والی بات نہیں، بلکہ شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اجرت پہلے متعین ہونی چاہیے۔ اسی طرح اجارے کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ مدت کا معلوم ہونا۔ مدت کا معلوم ہونا، پہلے اجارے کی تعریف میں یہ بات آ چکی ہے کہ اجارے میں منفیت استعمال کی جاتی ہے۔ اجارے میں پیسوں کے بدلے میں نفع استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کسی چیز کا کتنا نفع استعمال کیا جائے گا، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کا اندازہ مدت بیان کرنے سے ہوگا۔ آپ مکان کا نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مکان کا نفع کتنا استعمال کریں گے؟ 1 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 5 سال؟ تو جب تک آپ مدت نہیں بیان کریں گے تو اس چیز کا نفع کتنا استعمال ہوگا یہ معلوم نہیں ہوگا۔ تو منفعت کتنی استعمال کرنی ہے کرائے پہ لینے والے کو، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب اس کی بالکل عام فہم مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ رکشے پر بیٹھ گئے، آپ نے فرض کیا رکشے والے کو بولا کہ میں آپ کو 50 روپے دوں گا، چلے، تو رکشے والا فٹ کیا بولے گا؟ کہاں چلنا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو اس نے مجھے پیسے دیے ہیں نا، یہ پیسے یہاں سے لے کر وہاں تک کے ہیں، منفعت کے ہیں،
اب اگر فرض کیا جانا ہے کسی کو صدر یا جانا ہے کسی کو ٹاور، تو دونوں میں فرق ہے کہ آپ اس شخص کی سواری کی منفیت کتنی استعمال کریں گے۔ آپ صدر تک کریں گے یا ٹاور تک کریں گے؟ آپ صدر تک کریں گے تو فاصلہ کم ہے تو کرایہ بھی کم ہوگا، اور اگر آپ ٹاور تک استعمال کریں گے فاصلہ زیادہ ہے، کرایہ کم ہے۔ اب یہاں پہ جو آپ فاصلہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں تک جانا ہے، اس سے رکشے والے کو یہ اندازہ ہوتا ہے، ٹیکسی والے کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میری گاڑی کتنی استعمال ہوگی، کتنا فیول استعمال ہوگا، کتنی گاڑی استعمال ہوگی، تو اب وہ آپ کو اس کے مقابلے میں اجرت بیان کرتا ہے۔ تو اسی طرح منفعت یعنی جو نفع ہے اس کا تعین مدت سے ہوگا، جہاں پہ مدت والی بات ہے وہاں پہ مدت سے ہوگا، جہاں پہ وقت والا کام ہے کہ ایک شخص کو آپ نے یہ بولا کہ آپ میرے مزدور ہو جائیں، میں نے آپ کو مزدوری پر لیا، تو اب مزدور کی منفیت استعمال کرنی ہے، لیکن یہ کتنی دیر تک کرنی ہے۔ اب آپ اس کو بول رہے ہیں کہ آپ بتائیں اجرت کتنی لیں گے، تو وہ سامنے سے کیا بولے گا؟ آپ یہ بتائیں کہ کام کتنے وقت کا ہے۔ تو جو آپ اس کو مدت بیان کریں گے تو وہ یہ اندازہ کرے گا کہ میری منفعت جو ہے، میرا جو نفع ہے وہ اتنے وقت کے لیے استعمال ہوگا اور میں اس کے اتنے پیسے لوں گا۔ تو منفعت کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور منفعت معلوم ہوگی مدت کے معلوم ہونے سے، اور اگر کام ہے تو اس کام کی نوعیت کے معلوم ہونے سے، اگر وقت کا اجارہ ہے تو وقت معلوم ہونے سے۔ تو مدت کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب مدت معلوم ہوگی تو جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے اس مدت کے بیان سے یہ پتہ چلے گا کہ اس چیز کا منفعت کتنی استعمال ہوگی، اور پھر جتنی اس کی منفعت استعمال ہوگی اس کے مطابق اس کا کرایہ لیا جائے گا۔ تو اجرت کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے اور مدت کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ نے کسی کو ملازم رکھا، دکان پر ملازم رکھا، اب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو فرض کیا ماہانہ 10,000 روپے اجرت ملا کرے گی، لیکن وہ ٹائم کتنا دے گا اس کا تعین ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ ٹائم کتنا دے گا اس کا تعین ہونا بھی، اور وہ ٹائم کب سے کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا اس کا تعین ہونا بھی ضروری ہے۔ فرض کیا کہ بھئی آپ کو 8 گھنٹے کا ملازم رکھا، آپ 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک میرے ملازم ہیں، تو یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اور پھر آپ کو کتنی مدت کے لیے 8 گھنٹے کا ملازم رکھا، یہ ٹوٹل مدت بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ ٹوٹل عرصہ آپ سے 1 سال کے لیے اجارہ کر رہے ہیں، آپ سے 2 سال کے لیے کر رہے ہیں، آپ سے 5 سال کے لیے کر رہے ہیں، آپ سے 6 مہینے کے لیے کر رہے ہیں، تو یوں مدت کا بیان بھی ضروری ہے، اور کس وقت سے کس وقت تک کتنا کام لیا جائے گا اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے اب ملازم رکھا جاتا ہے تو ملازم جب رکھا جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو 6 مہینے کے لیے رکھ رہے ہیں، 4 مہینے کے لیے رکھ رہے ہیں، تو اس کی ٹوٹل مدت کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم نے آپ کو 1 سال کے لیے ملازم رکھا، آپ کو اجرت اتنی دیں گے، آپ کے جو ملازمت کے نوکری کے اوقات ہوں گے وہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہوں گے۔ اب جو ہے وہ اجرت بھی واضح ہے، مدت بھی واضح ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کتنی اپنی جو ہے وہ کام کرنا ہے اور کس وقت سے کس وقت تک کرنا ہے، تو اس صورت میں معاملہ بالکل فیئر ہو گیا، کسی قسم کے تنازع کی اب صورت نہیں رہے گی۔ تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ملازم تو بہت سارے لوگ رکھتے ہی ہیں، دکانوں میں رکھتے ہیں، دیگر معاملات میں رکھتے ہیں، تو اس میں ملازمت کی ٹوٹل مدت کا بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ کانٹریکٹ جیسے کمپنیاں کانٹریکٹ کرتی ہیں سال بھر کے لیے، 5 سال کے لیے،
10 سال کے لیے کانٹریکٹ کرتی ہیں، یا بعض ملازمتیں ایسی ہیں کہ ان کی مدت ملازمت معلوم ہوتی ہے کہ اس ادارے میں نوکری کریں گے تو 25 سال تک آپ نوکری کریں گے، اور اس کے بعد اگر آپ نے نوکری کرنی ہے تو اس کا پروسیس یہ ہے، تو وہاں پہ ٹوٹل مدت معلوم ہے کہ سروس ٹوٹل اتنی ہی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے عام جو اجارے ہوتے ہیں دکانوں پر یا مارکیٹوں میں اجارے ہوتے ہیں، اس میں یہ ملازمت وہ والی ملازمت نہیں ہوتی کہ 25 سال 30 سال، یہ تو 2 سال کے بعد بھی نکال سکتا ہے، 6 مہینے بعد بھی نکال دیتا ہے، 4 دن کام کرنے کے بعد بھی نکال دیتا ہے۔ تو اس میں کام کرنے والے کا تحفظ نہیں ہے اور ناجائز والا پہلو بھی پایا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو 1 سال کے لیے ملازمت کے لیے رکھا ہے تو اب 1 سال کا وہ آپ کا ملازم ہو گیا، اب آپ بلا وجہ شرعی، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے، اس کی رضامندی کے بغیر اس کو نہیں نکال سکتے ہیں، اور وہ بھی اس پورے کانٹریکٹ کی مدت کے درمیان آپ کی اجازت کے بغیر ملازمت نہیں چھوڑ سکتا۔ اجارے میں شریعت نے دونوں طرف کا تحفظ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اجیر کو سہولت ہے تو آجر کو، یعنی جو اجرت پر لینے والا ہے اس کا تحفظ نہیں ہے، دونوں کا تحفظ ہے کہ اگر آپ نے ایک مدت بیان کر دی ہے سال کی 2 سال کی، تو اب وہ سال 2 سال جو مدت آپ نے بیان کر دی ہے اس مدت میں آپ کا ملازم ہے۔ اگر کوئی ایسا شرعی عذر اور قصور اس کا نہیں پایا گیا تو آپ اس کو جو کانٹریکٹ کی مدت آپ اس سے کر چکے ہیں اس کو بلا عذر نہیں نکال سکتے ہیں۔ اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی اور اچھی جگہ پہ ملازمت مل گئی تو اب یہ بولے کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں، نہیں، اس کو بھی یہ کہا جائے گا کہ جو آپ کے کانٹریکٹ کی پوری مدت ہے سال، اس کو پورا کریں اور اس کے بعد ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم ہے، آپ جہاں چاہیں نوکری کریں اور میں جس کو چاہوں رکھوں۔ دونوں کا حق، دونوں طرف سے جو ہے وہ حفاظت ہے اور دونوں کے حقوق کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اچھا، جہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کہیں پہ وقت جو ہے وہ عرف کے اعتبار سے متعین ہوتے ہیں، جیسے کسی کو 1 دن کا مزدور رکھا، عام طور پر جو مزدور بیٹھے ہوتے ہیں اس سے 1 دن کی مزدوری کروائی، کسی کو بولا کہ آپ آ جائیں 1 دن کا کام ہے کر لیں۔ اب 1 دن کا کام ہے آپ کر لیں، اب 1 دن شروع کب سے ہوگا، وہ کام شروع کب کرے گا اور ختم کب کرے گا؟ دن تو کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اب دن ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پر، تو اب یہ غروب آفتاب تک کام کرتا رہے گا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عرف میں بھی متعین ہوتی ہیں، کسی کو بولا 1 دن کا کام، تو جیسے پہلے تو یہ دیہاتوں میں اور اس میں مختلف کام کرنے والے لوگوں کے اعتبار سے بھی عرف مختلف ہوتا ہے۔ جیسے فرض کہ آپ مزدور مستری ہیں جو اس کا چنائی کا کام کرتے ہیں، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ سورج طلوع ہونے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد تقریباً 8 ساڑھے 8 تک پہنچ جائیں گے اور پھر آپ عصر تک کام کریں گے۔ کہیں پہ یہ عرف ہے کہ بھئی عصر کی نماز تک کام ہوتا ہے، عصر کی اذان ہوئی، اگرچہ طے نہیں ہوتا لیکن پتہ ہے کہ یہ عصر کے ٹائم کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں پہ یہ ہے کہ بھئی وہ 10 بجے آئیں گے، سورج کے غروب ہونے تک پتہ ہے سب کو کہ غروب آفتاب تک یہ کام کرتے ہیں۔ تو بعض تو ٹائم ایسے ہوتے ہیں جو عرف میں متعین ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ والا آئے گا تو اتنے بجے کام شروع کرے گا اور بیچ میں کھانا بھی کھائے گا، چائے بھی پیے گا، اور پھر کھانا کھانے چائے پینے کے بعد پھر کام دوبارہ شروع ہو جائے گا اور یہ عصر کی اذان تک کام کریں گے۔ تو ایسی صورت میں وقت متعین ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، دونوں کو پتہ نہیں ہے، تو پھر ٹائم کا تعین کرنا کیا ہے، ضروری ہے کہ آپ 8 بجے آئیں گے اور 4 بجے فرض کیا چلے جائیں گے، 5 بجے چلے جائیں گے، تو یہ 1 دن آپ کام کریں گے پورا اس وقت سے اس وقت تک، تاکہ
پھر یہ پتہ چلے کہ اس نے کتنا کام کیا ہے اور اس کی کتنی اجرت بنی ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ایک دن کا کام ہے، تو اب وہ ظہر میں چلا گیا، بولا میرا کام تو پورا ہو گیا، میں تو اتنے ٹائم میں کام کرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ دونوں کے درمیان کیا ہوگا؟ تنازع ہوگا۔ تو اس لیے وقت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ اگر وقت عرف سے متعین ہے، پتہ ہے کہ یہ لوگ اتنے بجے کام شروع کرتے ہیں اور اتنے پہ ختم کرتے ہیں، تو پھر طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کوئی تعین نہیں ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، پہلے بھی ختم کر لیتے ہیں، بعد میں بھی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وقت کا تعین ضروری ہے۔ بہت سارے اس چیز میں بہت ساری جگہوں پر خیال نہیں کیا جاتا۔ بڑی بڑی کمپنیز میں، بڑے بڑے آفیسز میں لوگ کام کرتے ہیں، بیچارے 4 بجے تک اجیر ہوتے ہیں، رات کے 8 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں، کوئی اوور ٹائم نہیں ملتا ہے، کوئی اضافی الاؤنس نہیں ملتا ہے ان کو، وہ بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ 4 بجے اٹھ کر چلے جائیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کمپنی نکال دے گی، سیٹھ نکال دے گا۔ تو اب اس سے معاہدہ کیا 4 بجے تک، اور اس سے کام لیا جا رہا ہے رات کو 10 بجے تک، 10 بجے تک، اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جا رہا، اور زبردستی اس سے کام لیا جا رہا ہے اس کی رضامندی کے بغیر، تو ایسا کام لینے والا ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے۔ تو جب ایک مدت وقت کی معلوم ہو جائے گی کہ اتنے بجے تک کام کرنا ہے، اب اگر اس سے کام کروانا ہے زائد وقت میں تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اوور ٹائم بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو بٹھا دیں، بولے ہم آپ کو اوور ٹائم دیں گے لیکن آپ جائیں گے نہیں۔ یہ اوور ٹائم بھی ایک الگ سے اجارہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو مقرر مدت تھی وہ تو پوری ہو گئی، اب اس نے اس سے زائد وقت میں کام کرنا ہے یا نہیں، یہ اس کی رضامندی سے ہوگا، دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ 4 بجے وقت ختم ہو گیا تو یہ خواہ بیٹھا ہوا ہے اور مہینے کے آخر میں اوور ٹائم لگا دے، تو پھر مالک بولے گا میں نے آپ کو تھوڑی بولا تھا کہ آپ بیٹھے رہیں، آپ 4 بجے تک ملازم تھے، 4 بجے آپ کی نوکری ختم، اوور ٹائم تو نہیں ملے گا۔ یا یہ کہ وقت ختم ہو گیا، مالک بولتا ہے کہ بھئی آپ بیٹھے رہیں اور اوور ٹائم بھی نہیں دیتا ہے، تو اس لیے دونوں وقت طے کریں گے، اور اس کے بعد جو اضافی وقت ہوگا تو اس کا طے کیا جائے گا۔ اگر مالک بولتا ہے کہ بھئی میں آپ کو کوئی اضافی پیسے نہیں دوں گا، آپ کی مرضی، آپ بیٹھیں یا چلے جائیں، اب یہ اگر کام کرتا رہتا ہے تو یہ اپنی رضامندی سے بیٹھا ہوا ہے، اب یہ کسی قسم کے پیسوں کے مطالبے کا حق نہیں رکھتا، اور اگر یہ وقت پر چلا جاتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر یہ طے ہے کہ آپ نے کام زیادہ کرنا ہے اور وقت سے زیادہ کرنا ہے، تو پھر اس صورت میں جو کام کروانے والا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جو اس نے زائد وقت دیا ہے اس زائد لیے ہوئے وقت کی اجرت بھی اس کو پیش کرے۔ لیکن اس وقت کی بھی اجرت طے ہونا ضروری ہے، وقت طے ہونا ضروری ہے۔ فرض کیا اوور ٹائم ملے گا، لیکن کتنا ملے گا، تو یہ بھی طے ہونا ضروری ہے کہ اوور ٹائم فی گھنٹہ آپ کو اتنے روپے ملیں گے۔ بعض جگہوں پر عرف ہوتا ہے کہ اس کے جو اوور ٹائم ہوتا ہے اس کے ٹوٹل گھنٹوں، اس کی جو ٹوٹل اوقات ہوتے ہیں اس پہ اس دن کی سیلری کو تقسیم کر کے پھر 1 گھنٹے کے اعتبار سے، بعض کمپنیوں میں یہ بات معروف ہوتی ہے، جہاں معروف ہے وہی اجرت متعین ہے، جہاں معروف نہیں ہے وہاں طے کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کسی سے اجارہ کیا 30 دن کا کہ بھئی آپ 30 دن کے لیے میرے ملازم ہیں، یا یہ بولا کہ 1 مہینے کے لیے آپ میرے ملازم ہیں، 1 مہینے کے لیے کسی کو ملازم رکھا، اب مہینہ کون سا شمار ہوگا؟ فرض کیا کسی کو 2 محرم سے 1 مہینے کے لیے ملازم رکھا، اب یہ مہینہ کب ختم ہوگا؟ یہ چاند ہو گیا 29 محرم،
فرض کیا چاند ہو گیا 29 محرم، تو اب کیا مہینہ ختم ہو گیا؟ اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مہینے کے شروع میں، یعنی مہینہ شروع ہوا اسی دن اس کو ملازم رکھا ہے، اسلامی مہینہ شروع ہوا اس دن ملازم رکھا ہے، تو اب مہینہ شمار ہوگا چاند کے اعتبار سے، مہینہ شمار ہوگا چاند کے اعتبار سے۔ اب یہ چاہے 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا ہو، کیونکہ چاند 31 کا نہیں ہوتا، 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا۔ 29 دن چاند نظر آ گیا تو مہینہ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا، اور یہ اس نے مہینے کا کام کر لیا۔ اور اگر درمیان ماہ یعنی مہینے کے درمیان میں رکھا، جیسے 2، 3، 5 ان دنوں میں رکھا، تو اب مہینہ پورے 30 دن کا شمار ہوگا، اب مہینہ پورے 30 دن کا شمار ہوگا۔ 30 دن جب پورے ہوں گے تو یہ مہینہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بعض شرائط اجارے میں ایسی کر دیں کہ جس سے اجارہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ناجائز اور گناہ ہو جاتا ہے، اور اجارہ بھی درست نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں تو میں نے شرائط میں بیان کر دیں، یعنی اجارہ جب بھی کریں تو ان باتوں کا خیال کریں کہ اجرت معلوم ہو، مدت معلوم ہو، کس وقت سے کس وقت تک کام کرنا ہے، اور کام کیا کرانا ہے یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ آپ سے یہ والا کام لیا جائے گا، اور کتنی مدت کے لیے آپ ہمارے ملازم ہیں اس کا تعین کرنا بھی ضروری ہے۔ اجارے میں اگر کوئی ایسی شرط لگا دی کہ جو اجارے کے تقاضوں کے خلاف ہے تو یہ اجارہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ جیسے فرض کیا مکان کرائے پر دیا اور کرایہ لیا پورے مکان کا، بھئی 10 کمرے ہیں اور 10 کمروں کے مکان کا کرایہ فرض کیا 50,000 روپے ہے، لیکن شرط لگا دی کہ 2 کمرے میں استعمال کروں گا، تو یہ اجارہ ناجائز ہے۔ یعنی کہ اجارے میں ایسی شرط لگا دینا کہ جو اجارے کے تقاضوں کے خلاف ہو، یہ اجارے کو کیا کر دے گی؟ ناجائز کر دے گی۔ اچھا، اب جو چیز اجارے پر لی جا رہی ہے اس میں یہ بھی شرط ہے کہ جس منفعت کے لیے لیا جا رہا ہے اجارے پر چیز کو، وہ منفعت مقصود بھی ہو۔ منفعت مقصود ہو اس چیز سے، مثلا کپڑے لیے اجارے پر، کپڑے بھی ملتے ہیں کرائے پر۔ اچھا، اب کپڑوں کا نفع کیا ہے؟ پہننا۔ مکان کرائے پر لیا، اس کا نفع کیا ہے؟ رہنا۔ اچھا، سواری کرائے پر لی، اس کا نفع کیا ہے؟ سوار ہونا۔ یہ پہننا، یہ چیزیں ہیں، اور یہ ان کا مقصود نفع ہے۔ یعنی کپڑوں سے مقصود کیا نفع ہوتا ہے؟ پہننا۔ مکان سے مقصود کیا نفع ہوتا ہے؟ رہنا۔ سواری کا مقصود کیا ہوتا ہے کرایہ پر لینے کا؟ سوار ہونا۔ اب اگر کسی نے کپڑے پہننے کے لیے نہیں لیے، بس صرف لٹکانے کے لیے لیے ہیں، تو یہاں پہ جو مقصود تھا نا منفعت، تو اس نے اس مقصود منفعت کے لیے یہ چیز نہیں لی ہے، تو یہ اجارہ جائز نہیں ہے۔ مکان میں مقصود تو تھا رہنا، لیکن اگر کسی نے اس لیے لیا کسی سے مکان کرائے پر کہ میں رہوں گا نہیں، بس میں جو ہے وہ اس مکان میں تھوڑا سا آؤں گا جاؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مکان میرا ہے۔ بعض لوگ دکھاوے کے لیے، دکھانے کے لیے مکان لیا ہے کہ یار یہ والا جو ہے نا میں یہاں پہ رہتا ہوں، یہ والا جو بنگلہ نا میں یہاں پہ رہتا ہوں، لوگوں کو دکھا کر۔ تو اب یہاں پہ مکان کا مقصود تھا رہنا، اور اس نے دکھاوے کے لیے دیا۔
اب گاڑی فرض کیا مقصود ہے سوار ہونا، لیکن کسی کو بولا کہ ایک دن کے لیے گاڑی دے دیں، میں ذرا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوا لوں تاکہ میں گھر بھیج دوں، میرے گھر والوں کو پتہ لگے کہ میں ایسی گاڑی کے اوپر سوار ہوتا ہوں۔ تو اب یہ جس مقصد کے لیے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، جو باہر کام کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ کیوں ٹیک لگا کے تصویریں کھنچوا کر گھر والوں کو بھیج دیتے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں بڑے مزے میں رہ رہا ہے، اتنی ایسی اچھی گاڑی جو ہے وہ اس کا مالک ہے۔ تو اب اگر اس کو بولا کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے گاڑی دے دیں، میں اس کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ تصویر بنا لوں، تو یہ مقصود ہے۔ اور اگر فرض کیا کسی سے اچھے کپڑے لیے، بولا کہ مہمان آ رہے ہیں میں گھر میں لٹکا دوں گا تاکہ ان کے اوپر روب ہو کہ یہ ایسے اعلیٰ ڈریس پہنتا ہے، تو یہ کپڑوں کا مقصود ہے۔ تو اس طرح اگر جو چیز مقصود ہے جس سے، اسی کے لیے ہی اس چیز کو کرایہ پر لیا، تو اب اس کے اوپر کرایہ بھی لازم ہوگا اور وہ بھی کرایہ لینے کا حقدار ہوگا۔ اگر وہ منفعت مقصود نہیں تھی، کپڑے لیے لیکن لٹکا دیے، پہنے نہیں ہیں، اور مقصود لٹکانا تھا پہننا نہیں تھا، تو اب نہ وہ کرایہ لینے کا حقدار ہے، نہ یہ کرایہ دینے کا پابند ہے، کیونکہ اس نے چیز کی منفعت کو استعمال کیا ہی نہیں۔ ہاں اگر اس نے کپڑے لیے پہننے کے لیے تھے، اس نے پہننے کے لیے تھے اور اب اس نے پہنے نہیں ہیں اپنی وجہ سے، تو اب یہ سامنے والا کرایہ لینے کا حقدار ہوگا کہ یہ اس کو چاہے استعمال کرے یا نہ کرے۔ کسی کا گھر کرایہ پر لے لیا رہنے کے لیے تھا، اب اگر اس نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ رہا نہیں ہے تو اس لیے یہ کرایہ نہیں دے گا، یہ اس صورت میں کرایہ دے گا۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ کسی کو بولا کہ یار میں آپ سے مکان اس لیے لے رہا ہوں، فرض کیا کہ بہت سارے لوگ بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے کہ لڑکے والوں کو دکھانے کے لیے آپ کہاں رہتے ہیں، میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، کون سے گھر میں رہتے ہیں، تو ان کو اس گھر میں لے کر چلے گئے، بھئی میں اس والے بنگلے میں رہتا ہوں۔ اب اس کو کھولا، اندر داخل ہوئے تو وہ بھی سمجھے کہ یہاں پہ رہتے ہوں گے۔ اب اس کے بعد ان کو دکھا کر مکان ان کے حوالے کر دیا، تو اب یہ رہنے کے لیے نہیں لیا، دکھانے کے لیے لیا ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ اجرت نہیں بنے گی۔ ہاں اگر رہنے کے لیے لیا اور یہ رہا نہیں اور اس نے مکان سپرد کر دیا ہے تو اب اجرت لازم ہو جائے گی۔ یعنی جب کوئی چیز کسی سے کرایہ پر لیں یا کسی کو کرایہ پر رکھیں، اب جب اس نے وہ چیز سپرد کر دی ہے یا وہ بندے نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے تو وہ کرایہ لینے کا، اجرت لینے کا حقدار ہو گیا۔ فرض کیا کہ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہوا ہے، ملازم آفس میں آتا ہے، آپ اس سے کام نہیں لیتے ہیں، وہ بیٹھا رہتا ہے، تو مہینے کے آخر میں آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو آپ سے کام لیا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ میں تو آ کر بیٹھا رہا، آپ کی مرضی کہ آپ مجھ سے کام لیتے یا نہ لیتے، میں تو اپنا پورا وقت دے کر جاتا رہا ہوں۔ تو جس نے تسلیم نفس کر دیا، یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دیا، کہ کسی نے کسی کو ملازم رکھا اور اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اس سے کام لے یا نہ لے۔ اگر یہ کام لے گا تو بھی اجرت دے گا، کام نہیں لے گا تو بھی اجرت دے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز، فرض کا مکان کرایہ پر دیا اور اس نے سب کچھ سپرد کر دیا اس کے، اب یہ سال تک فرض کے ایگریمنٹ ہوا، سال کے بعد یہ کہتا ہے 6 مہینے تو میں رہا نہیں ہوں، میں تو باہر چلا گیا تھا۔ یہ باہر چلا جائے یا ملک میں رہے، اس نے سال کا جب ایگریمنٹ کر لیا اور مکان اس کے سپرد ہو گیا تو جو مالک تھا اس نے چیز سپرد کر دی، اب اس نے اس کے نفع کو استعمال کیا یا نہیں کیا، مالک کرائے کا حقدار ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی مقصود میں فرق ہے کہ اگر چیز لی اور اس سے جو نفع مقصود تھا اسی کے لیے ہی لی چیز، مقصودی نفع کے لیے، لیکن اب قبضہ کرنے کے بعد استعمال نہیں کیا، تو مالک مکان کرایہ لینے کا یا جو
چیز کرائے پر دی جا رہی ہے اس کا مالک اس کی اجرت لینے کا حقدار ہو چکا۔ اگر ابتداءً ہی اجارہ اس بات کے اوپر ہوا جو نفع مقصود ہی نہیں تھا تو پھر اس صورت میں وہ کرایہ لینے کا حقدار نہیں ہے اور یہ کرایہ دینے کا حقدار نہیں ہے۔ بعض اجارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جو اجارے ناجائز ہوتے ہیں اور لوگوں کے درمیان وہ اجارے رائج ہوتے ہیں، جیسے اجارے کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ اجارہ ایسے کام پر ہو کہ جس کا کرنا جائز بھی ہو۔ اگر اجارہ ناجائز اور گناہ کے کام کے اوپر ہوا تو یہ اجارہ جائز نہیں ہے۔ فرض کیا فقہاء نے مثال دی کہ جیسے کسی کے ہاں میت ہوئی تو اب اگر اس نے چند عورتوں کو بٹھا دیا کہ تم اس کے اوپر رو نوحہ کرو، رو پیٹو اور تمہیں اتنی اجرت دے دی جائے گی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ نوحہ کرنے کے لیے کسی کو بلانا اور اس کو اجرت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ نوحہ کرنا جائز کام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح گانا بجانے کے لیے لوگ جس طرح ہائر کرتے ہیں کہ بھئی آپ ایک رات کے لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ گائیں گے، گانا بجائیں گے، گانا گائیں گے، تو اب یہ جو اجارہ ہے یہ ناجائز کام کے اوپر ہو رہا ہے۔ ناجائز کام کے اوپر اجارہ جائز نہیں ہے۔ گانے بجانے والے جو پوری رات کالی کرتے ہیں اپنی بھی دوسروں کی بھی، اور لوگ پیسے دے کر ان کو بلواتے ہیں، تو ان کو پیسے دینا بھی جائز نہیں ہے اور ان کا پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ قابل اجارہ چیز ہی نہیں ہے، یعنی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اجارہ ہو، جس کو جو ہے وہ یہ کہا جا سکے کہ اس نے اپنا نفع پیش کیا ہے۔ یہ نفع بھی گناہ والا تھا اور جو مطلوب تھا جن کا یہ نفع وہ بھی گناہ کے طلبگار تھے، تو ایسی باتوں کے اوپر اجارہ ہوتا نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا اجارہ کیا کہ معاذ اللہ یہ بولا کہ میں ساری رات گانا گاؤں گا اور آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے، لوگ بلواتے ہیں، محفل موسیقی ہے جناب، مشاعرہ ہو رہا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، تو اس میں مختلف لوگوں کو ایسوں کو بلاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو پیسے دیتے ہیں اس رات کے، تو وہ جو اجارہ ہے یہ اجارہ ناجائز اور گناہ ہے۔ ایسے شخص کے لیے کہ جس نے لوگوں سے اس طور پر اجارہ کیا، یوں گناہ کے کام کر کے لوگوں سے اجرت لیتا رہا، یہ اجرت اس کے لیے مال خبیث ہے، گندا ناپاک مال ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جن سے لیا ہے ان کو واپس کرے، وہ نہ ہوں تو ان کے ورثاء کو۔ اگر پتہ نہیں ہے کہ کن کن سے لیا ہے، کہاں سے لیا ہے، تو ایسا مال صدقہ کرنا لازم ہے، ایسا مال صدقہ کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اجارے کی ایک صورت یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر اجارہ ہوا ہے اسی چیز سے اجرت وصول کرنا۔ جیسے فرض کیا کہ گندم پسوائی ہے چکی والے سے، چکی والا یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو گندم پسوائی ہے اجرت میں اسی آٹے میں سے آپ سے میں 2 سیر آٹا لوں گا۔ اور بعض جگہوں پر رواج ہوتا ہے پیسے بھی ہوتے ہیں اور پیسے کے ساتھ آٹا بھی۔ جس چیز کے اوپر کام ہوا ہے اجرت میں اسی کا کوئی جز لینا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ فرض کیا دوسری مثال کہ گندم کی بوری اٹھوائی ہے، گندم کی بوری، ابھی گندم کی کٹائی کا موسم ہے، بولا کہ یہ 4 بوریاں گندم کی ہیں، آپ وہاں تک پہنچا دیں اور انہی 4 بوریوں سے میں آپ کو 10 کلو گندم دوں گا۔ اب اس نے یہی 4 بوریاں پہنچائی ہے اور انہی 4 بوریوں سے 10 کلو، یا یہ بولا کہ ان 4 بوریوں میں سے 1 بوری آپ کی، بطور اجرت ان 4 بوریوں میں سے 1 بوری آپ کی،
تو یہ اجارہ بھی ناجائز ہے، یہ اجارہ بھی ناجائز ہے۔ تو آٹا پسوایا ہے، اسی آٹے میں سے اجرت لے گا، گندم اٹھوائی ہے، اسی گندم میں سے اجرت ادا کی جائے گی، یہ جب کہ یہ پہلے طے ہو چکا، تو یہ بھی اجارہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اس کے جائز ہونے کی یہ صورت ہے کہ پہلے سے یہ طے کر لیا جائے کہ فرض کیا کہ جو گندم پسوانے کے لیے آیا ہے تو اس سے یہ طے کر لیا جائے کہ بھائی 2 کلو گندم پہلے آپ لے لو، 2 کلو گندم پہلے آپ لے لو، یا پھر یہ کہ بھئی آپ کو گندم کی پسوائی میں آٹا دیا جائے گا، یہ نہیں کہ اسی سے دیا جائے گا، اسی سے نہیں بلکہ مطلقاً یہ بولے کہ آپ کو 2 سیر آٹا دیا جائے گا، لیکن ضروری نہیں کہ یہ اسی سے دیا جائے۔ اب اس نے اگر جو ہے وہ گندم کو پیس دیا اور آٹا کر دیا، اب یہ اسی سے بھی دے دیتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر پہلے سے اسی میں سے دینا طے ہو تو یہ ناجائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ جس چیز کے اوپر کام کیا ہے اسی میں سے اجرت دینا طے ہو۔ تو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں میں یہ معروف ہوتا ہے کہ فرض کیا کہ اگر آپ نے تیل نکلوانا ہے سرسوں سے، تو تیل نکلوانے والوں میں یہ رائج ہوتا ہے کہ اسی تیل میں سے جو نکلے گا اس میں سے اتنا تیل لیا جائے گا، لینا ہی لینا ہے۔ تو اب یہ رائج ہے اور یہ معروف ہے کہ یہ اسی تیل میں سے لے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یا تو یوں کر لیں کہ بھئی آپ گندم یا آٹا نہیں لیجئے گا، 2 کلو آٹے کے پیسے جتنے بنتے ہیں وہ اجرت طے کر لی جائے۔ فرض کیا آپ نے پسوائی لینی ہے 50 روپے اور 2 سیر آٹا بھی کاٹنا ہے تو اس کے بنتے ہیں 20 روپے، تو دونوں کو جمع کر کے بولے کہ میں آپ کو 70 روپے اجرت دوں گا، کوئی کٹائی وٹائی اس میں سے نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں سے 50 روپے لیتے ہیں فرض کیا فی کلو، میں آپ کو 70 روپیہ دوں گا اجرت، لیکن آپ آٹا وغیرہ اس میں سے نہیں کاٹیں، تو یہ صورت جواز کی ہو سکتی ہے۔ یا تیل لینے والا اگر تیل لیتا ہے اس میں سے کہ بھئی یہ سرسوں سے تیل نکال کر لے گا اور رائے جائے کہ اس میں سے 1 پاؤ تیل لے گا، تو اب اس کو یہ بولے کہ آپ تیل وغیرہ نہیں لیں گے، آپ مجھ سے ٹوٹل اجرت طے کر لیں۔ آپ تیل نکالنے کے فرض کیا 50 روپے لیتے ہیں تو میں آپ کو 70 روپے دے دوں گا، آپ تیل نکال کر دے دیں، لیکن آپ اس میں سے تیل نہیں لیں گے۔ تو یہ صورت جواز کی ہے، یعنی جائز ہو سکتا ہے اس صورت میں۔ تو لیکن اگر اب وہ یہ بولے کہ میں اسی سے ہی کٹائی لگاؤں گا اور اسی سے لوں گا، تو یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اس میں دینے والے کو بھی اس سے بچنا چاہیے اور لینے والے کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ نیکی کے کاموں پر اجارہ، طاعات بولتے ہیں نیکیاں، جیسے یہ طاعات پر فقہاء نے فرمایا طاعت نیکی، طاعت نیکی کے کام، اجارہ جائز نہیں ہے۔ جیسے قدیم فقہاء کا یہ موقف تھا، یعنی ہمارے جو قدیم فقہاء تھے ان کا یہ موقف تھا کہ اذان ہے، یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ نماز ہے، یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اس کے اوپر قدیم فقہاء کا یہ موقف تھا کہ اس کے اوپر اجارہ لینا، اجرت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نیکی کا کام ہے، اور نیکی بندہ کس لیے کرتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے نا، نہ یہ کہ دوسرے سے پیسے لے کر کرتا ہے۔ تو اس پہ فقہاء نے فرمایا تھا کہ یا تلاوت قرآن ہے یا قرآن پاک کی تعلیم دینا ہے، فرمایا یہ تو نیکی کے کام ہیں، تو ان کے اوپر اجارہ یعنی اجرت لینے کو ناجائز فرمایا تھا متقدمین فقہاء نے۔
لیکن بعد کے فقہا نے بعض چیزوں کو اس میں سے الگ کر دیا، جیسے اذان ہے، نماز ہے، قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے اجارہ، اسی طرح واعظ کے لیے اجارہ، فقہ کی تعلیم کا اجارہ، ان کو الگ کر دیا بعد کے فقہا نے، کہ فرمایا کہ پہلے جو لوگ تھے وہ ان کاموں کے لیے صرف وقف نہیں ہوتے تھے، یہ کام بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ دیگر اپنے کام کاج بھی کرتے تھے۔ اب جو یہ کام کرتے ہیں وہ انہی کاموں کے لیے ہی اپنا وقت وقف کیے ہوئے ہیں، اگر اس کے اوپر اب اجارہ ناجائز قرار دیں گے تو پھر کوئی اذان پڑھنے والا ہوگا نہیں۔ یعنی کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنی دکان بھی چلائیں اور ساتھ آپ مسجد میں اذان بھی دیا کریں، تو وہ دکان ہی چلاتا رہے گا، اذان مسجد میں کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مؤذن رکھا اور اس کو پابند کر دیا تو یہ اس کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ تو بعد میں جب لوگوں میں دین کے معاملات میں سستی پھیلی، پہلے تو لوگ اذان دینے کو فخر سمجھتے تھے، خود آگے بڑھ بڑھ کر اذان دیتے تھے، امامت کے معاملے کو فخر سمجھتے تھے، خود آگے بڑھ بڑھ کر امامت کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب لوگوں میں دین کے معاملات میں سستی پھیلی اور جو ہے وہ لوگوں نے اس میں توجہ کم کرنا شروع کی، تو پھر فقہا نے یہ کہا کہ اگر اس کے اوپر اجارے کو ناجائز قرار دے دیں گے تو پھر یہ دین کے سارے معاملات معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، مسجدوں میں اذانیں ہی نہیں ہوں گی۔ اور پھر اب جیسے فرض کیا کہ ایک استاد ہے، قاری صاحب ہیں، وہ صبح 8 سے لے کر 4 بجے تک اگر بچوں کو پڑھائیں اور اس کے اوپر اجرت نہ لیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اور اگر اجرت نہیں لیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، تو پھر ہمارے بچوں کو قرآن پاک کون پڑھائے گا؟ ایک فقہ یعنی عالم بنانے والا استاد ہے، اب اگر اس کو اس کے اوپر اجرت نہ دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا کوئی کام کرے گا، وہ خود تو عالم بن گیا لیکن آگے منتقل کیسے کرے گا؟ اگر مجھے اپنے بچے کو پڑھانا ہے، عالم بنانا ہے، تو پھر میرا بچہ اس کے پاس پڑھنے جائے گا، وہ تو یہ بولے گا بیٹا میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں، آج مزدوری کرنے جا رہا ہوں۔ تو پھر اس کے لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر یہ والے معاملات ان کو اگر ان کے اوپر اجرت لینے کو ناجائز برقرار رکھا جائے تو دین کے معاملات درم برم ہو جائیں گے، لوگوں کے بچے قرآن کی تعلیم سے محروم رہ جائیں گے، علم دین سے محروم رہ جائیں گے۔ قرآن پڑھانے والے، علم دین پڑھانے والے جب اپنے روزگار کی فکر میں لگ جائیں گے تو قرآن اور علم دین کون پڑھائے گا؟ تو اس کے اوپر پھر فقہا نے بعض کاموں کا استثناء رکھا کہ اذان کے اوپر، نماز کے اوپر، تعلیم قرآن کے اوپر، فقہ کی تعلیم کے اوپر اجارہ لینا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بعض وہ کام ہیں کہ جن کے اوپر دین کا معطل ہونا موقوف نہیں ہے، جیسے فرض کیا ختم پڑھانے کے لیے کسی کو بولا کہ آپ میرے گھر میں ختم پڑھ لیں، آپ کو جو ہے وہ 500 روپے دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کے اوپر دین موقوف نہیں ہے۔ اس میں خود ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کم از کم اتنی تو استطاعت رکھتا ہو کہ کچھ صورتیں پڑھ کر اپنے بزرگوں کو کیا کر دے، ایصال ثواب کر دے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے مردوں کی قبروں پر، جو اپنے ان کے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہوتے ہیں، قبروں پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے لوگوں کو اجرت دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں دین کا تعطل ہو جائے۔ تو اس لیے بہت سارے کام اب بھی ایسے ہیں جو نیکی والے کام ہیں، ان کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ جیسے اپنے گھر میں بچوں کو لے گئے، تلاوت کلام پاک کروانی ہے کہ بھئی آپ مدرسے سے بچوں کو لے گئے کہ آپ آئیں اور ہمارے گھر میں قرآن پاک کا ختم کریں، اور اس کے اوپر اجرت دینا لینا یہ دونوں ناجائز ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگ دکانوں کے اوپر بلاتے ہیں، قرآن پاک برکت کے لیے پڑھواتے ہیں اور اس کی اجرت دیتے ہیں،
اب اس قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے اوپر اجرت لینا دینا ناجائز ہے، کہ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو نہ کیا جائے تو دین اسلام کے کام جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو جائیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ ہاں، جن کے اوپر بہت سارے دین کے امور معطل ہونے کا اندیشہ تھا ان کو فقہا نے جائز قرار دے دیا۔ اسی طرح جنازہ اٹھانے یا میت کو نہلانے کے لیے اجرت لینا، فقہا نے فرمایا کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، جیسے 50 بندے ہیں موجود ہیں، وہ جنازہ اٹھا بھی سکتے ہیں، جنازے کو غسل بھی دے سکتے ہیں۔ اب اگر یہاں پہ اجرت کوئی جنازہ اٹھانے کے لیے لے لیتا ہے یا اس کو غسل دینے کے لیے لے لیتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن جہاں پہ صرف ہے ہی یہی، اس کے علاوہ کوئی نہلانے والا نہیں ہے، طریقہ صرف اسی کو پتہ، یہ نہلا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، تو یہاں یہ متعین ہے، یہاں پہ اس کا اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہاں اس کے اوپر لازم ہے کہ اس میت کو نہلائے، اور اگر یہی بندہ ہے پہنچانے کے لیے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ جنازے کو اٹھا کر لے کر جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر بہت سارے لوگ ہیں، نہلانے والے بہت سارے ہیں، تو اب یہ اجرت کہتا ہے کہ بھئی بہت سارے ہیں، آپ کسی سے بھی کام کروا لیں، لیکن میں کروں گا تو اجرت پر کروں گا، تو یہاں اجرت دینا جائز ہے جبکہ بہت سارے ہوں۔ اور اگر ہے یہی بندہ، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر اس صورت میں اس کا اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ میت کو نہلائے بھی صحیح اور میت کو قبرستان تک پہنچائے بھی صحیح۔ تو یہ بعض وہ چیزیں تھیں کہ جن کا اجارہ کی جواز کی صورتیں اور عدم جواز یعنی ناجائز کی صورتیں، اور بعض گاؤں دیہاتوں میں لوگ مرغی، بھینس، گائے یہ بٹائی پر دیتے ہیں، یعنی یوں کرتے ہیں کہ کسی کی بھینس ہے تو کسی کے پاس چھوڑ دی کہ آپ اس کو چرائیں پلائیں، جو بچے ہوں گے وہ آپس میں کیا کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھینس میری ہے، میں نے کسی کے پاس چھوڑ دی کہ آپ لے جائیں، اس کو چرائیں پلائیں، جو بچے ہوں گے وہ آدھے آدھے ہوں گے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بکری ہے، گائے ہے کہ آپ یہ لے جائیں، چرائیں پلائیں، اور بچے جو ہوں گے وہ آدھے آدھے ہوں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ بچے بھی اسی کے ہیں جس کی بھینس ہے، بچے بھی اسی کے ہیں جس کی بکری ہے۔ ہاں، اس نے جو چرایا پلایا ہے یہ اس چرائی پلائی کی اجرت لینے کا حقدار ہے، یہ اس چرائی پلائی کی اجرت لینے کا حقدار ہے۔ اگر اس طرح کرنا ہے آدھا آدھا والا معاملہ تو پھر آدھا حصہ اس کا بیچ دے، کیوں بولے کہ یہ بھینس ہے میری، آپ آدھی خرید لو، تو جب بھینس آدھی خرید لی تو اس کے بچے بھی آدھے آدھے ہو جائیں گے، یعنی جو بچے پیدا ہوں گے اس میں بھی دونوں آدھے آدھے کے شریک ہو جائیں گے۔ بکری کا آدھا خرید لیا تو جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی آدھے آدھے ہو جائیں گے۔ اب کوئی ایک شریک چراتا رہے، کھلاتا رہے، بچے دونوں میں تقسیم ہوں گے آدھے آدھے کے طور پر۔ لیکن بکری کسی ایک کی ہو اور بچے آدھے آدھے ہوں، اور وہ چرائی کے عوض لے کہ بھئی میں نے چرایا پلایا اس لیے بچوں میں آدھے میں میرا حق بنتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ چرانے پلانے کی اجرت کیا ہے، مجہول ہے۔ اجرت کا متعین ہونا ضروری ہے، جہاں پہ اجرت کیا ہے، مجہول ہے، تو اس کی صورت یہی ہے کہ جو بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس کے آدھے میں شریک ہو جائے تو بچوں کے آدھے میں بھی کیا ہو جائے گا، شریک ہو جائے گا۔ اگر یوں شرکت نہیں کی ہے اور صرف چراتا پلاتا رہا ہے تو صرف چرائی پلائی کی اجرت کا حقدار ہے، بچے اسی کے ہیں جس کی یہ بھینس، گائے، بکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر جو کچھ سنا یاد رکھنے اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے معاف فرمائے، جو سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر ہم اس فرض علوم کے سلسلے میں مدنی قاعدہ سیکھنے پڑھنے کے لیے حاضر ہیں. قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کی جانب بڑھیں، سبق کے آغاز کی دعا میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تختی نمبر 18 حروف مقطعات، یہ سبق کل گزر چکا. مدنی قاعدے کی تختی نمبر 18 حروف مقطعات کا سبق کل الحمدللہ عز وجل پڑھ لیا. اچھا، اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا، اس کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے. تختی نمبر 18 حروف مقطعات میں دراصل ہم نے حروف مقطعات جو قرآن کریم کی سورتوں کے آغاز میں حروف آتے ہیں، جیسے الف لام میم یاسین حامیم، یہ جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کی ادائیگی سیکھی، اور یہ بھی سمجھا کہ جو کھڑی حرکات ہیں ان کو ایک الف تک کھینچیں گے، اور جو مدات ہیں ان کو پورا کھینچیں گے، یعنی 3 الف 4 الف اور 5 الف، کیونکہ یہ جتنی بھی مدات ہیں یہ مد لازم کے قواعد پر مبنی ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو وہاں پر مد لازم ہوگا. تو ان تمام حروفوں کے اندر جو مد لگ رہی ہے وہ مد لازم لگ رہی ہے، لہٰذا 3 4 یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. آئیے اب ہم اپنے نئے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. سبق نمبر 19. سبق نمبر 19 زائد الف پر مشتمل ہے. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے ایسے مقام بھی نظروں کے سامنے سے گزرے ہوں گے کہ کسی الف کے اوپر گول دائرہ ہمیں نظر آیا ہوگا، کسی الف پر ہمیں گول دائرہ نظر آیا ہوگا، اور ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ اس گول دائرے کا کیا مقصد ہے، آیا کیا کرنا ہے. تو اب آئیے آج اس حوالے سے ہم سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس گول دائرے کا مطلب اور مقصد کیا ہے. قرآن کریم میں بعض جگہ الف پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے. ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں، یعنی اس الف کو نہ پڑھیں جس الف پر چھوٹا سا گول دائرے کا نشان ہو. ایک گول دائرہ تو آیت کی نشانی ہے، آیت تام کی نشانی ہے، جو کہ قرآن کریم کی آیتوں کے اختتام پر آتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین. اب عالمین کے بعد جو گول دائرہ ہے نا، یہ آیت کی نشانی، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس آیت کی نشانی کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کریم میں بعض جگہ ایسے الف نظر آئیں گے آپ کو کہ اس الف کے اوپر آپ کو چھوٹا سا گول دائرے کا نشان نظر آئے گا. تو اس الف پر جو گول دائرے کا چھوٹا سا گول دائرے کا نشان نظر آئے تو اس الف کو نہیں پڑھا جاتا، اس الف کو نہیں پڑھا جاتا.
یہی بات اس سبق کے اندر ہم سیکھیں گے، اور تقریباً کم و بیش تختی نمبر 19 میں قرآن کریم میں جہاں جہاں الف پر گول دائرے کا نشان موجود ہے وہ والے کلمے، وہی کلمے اس پوری تختی کے اندر موجود ہیں، تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور یہاں پر حوالے بھی موجود ہیں۔ اس تختی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پہلے کلمہ لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر افئم ماتا، صحیح نا، دوسرا کلمہ افئم ماتا، تختی نمبر 19 کلمہ نمبر 2 افئم ماتا۔ افئم ماتا کے نیچے جو ہے حوالہ لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، اور آیت نمبر بھی ڈالی ہوئی۔ تو اب آپ پارہ نمبر، سورت اور آیت کو دیکھتے ہوئے آسانی کے ساتھ اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جس مقام پر یہ کلمہ موجود ہے، اور اس کلمے کے اندر جو الف ہے اس کے اندر جو گول دائرے کا نشان ہے اس کو آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس گول دائرے کے نشان کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کی بھی ادائیگی سیکھنی چاہیے۔ اور الحمدللہ عز وجل مکتبۃ المدینہ کا شائع کیا ہوا مدنی قاعدہ، اس کی بہت زیادہ افادیت ہے۔ الحمدللہ عز وجل یہ ایک ایسا مدنی قاعدہ ہے کہ اگر ہم نے اس مدنی قاعدے کو پڑھتے ہوئے قرآن کریم سیکھا تو ہمارے لیے قرآن کریم سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کے اندر بے شمار تختیاں جو ہیں وہ صرف اسی مقصد کے لیے دی گئی ہیں۔ کم و بیش 21 تو تختیاں ہیں، اور 22ویں تختی وہ نماز کے اذکار کی ہے۔ تو اگر کوئی درست طریقے سے، اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لے، پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے قرآن کریم کا سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، اچھا لکھا ہوا کیا ہے؟ انا، لیکن چونکہ الف پر گول دائرے کا نشان ہے، اگر الف پر گول دائرے کا نشان نہ ہوتا تو ہم کیا پڑھتے؟ انا، ایک الف تک کھینچ کر پڑھتے۔ الف پر گول دائرے کا نشان ہے تو اب کس طرح پڑھیں گے؟ انا، انا، دوہرا لیجئے، انا۔ آگے ہے افئم مات، افئم مات۔ اگر اس فا کے ساتھ جو الف ہے جس پر آپ کو گول دائرہ نظر آ رہا ہے، افا، اگر گول دائرے کا نشان نہ ہوتا تو ہم پڑھتے افا امات، لیکن چونکہ گول دائرے کا نشان لگا ہوا ہے تو اب کس طرح پڑھیں گے؟ افا امات، افا امات۔ آگے ہے افا امت، افا امت۔ لَإِلَى اللَّهِ، لَإِلَى اللَّهِ۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی لام الف زبر لا نظر آ رہا ہے نا، لام الف زبر لا، الف ہے، الف کے اوپر گول دائرہ ہے۔ اگر ویسے گول دائرہ نہ ہوتا تو ہم لام الف زبر لا پڑھتے، لا پڑھتے، لیکن اب لا نہیں پڑھنا، کھینچنا نہیں ہے، بلکہ پڑھنا ہے لَإِلَى اللَّهِ، لَإِلَى اللَّهِ۔ آگے ہے لَإِلَى الْجَحِيمِ، لَإِلَى الْجَحِيمِ۔ آگے ہے لِشَيْءٍ، لِشَيْءٍ۔ یہاں پر بھی دیکھیے شین کے ساتھ الف جو ہے، الف پر گول دائرے کا نشان ہے۔ اگر الف پر گول دائرے کا نشان نہیں ہوتا تو یہ لشا پڑھا جاتا،
لیکن چونکہ الف پر گول دائرے کا نشان آ گیا، الف ختم ہو گیا، الف کو نہیں پڑھنا، شین کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر اس کی ہجے کی جائے تو شین یا زبر شی، شین یا زبر شی، یوں پڑھا جائے گا۔ لشیئن، لشیئن، آگے ہے لیکنہ اللہ، اللہ عز و جل کے لام کو پر ادا کیجئے، لیکنہ اللہ۔ اب دیکھیے 15ویں پارے سورۃ الکہف میں یہ کلمہ آیا ہے، تو جب ہم تلاوت کریں تو 15ویں پارے کی تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس طریقے کے الف آتے ہیں جن پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے، اور یہ ہم نے سیکھا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ایسے گول دائرے کے نشان آئیں گے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، تو توجہ ہوگی تو پھر ادائیگی درست ہو سکے گی۔ لیکنہ اللہ ملئہ، ملئہ، اچھا یہاں لکھا ہوا ہے ہر جگہ، انا اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے ہر جگہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انا، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، اور الف کے اوپر گول دائرہ، یہ انا، اور یہ ملئہ، یہ جو آپ کو کلمہ نظر آ رہا ہے، یہ پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں، اگرچہ گول دائرے کا نشان ہو یا نہ ہو، گول دائرے کا نشان ہو یا نہ ہو، پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ حرف آ جائیں ان الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے انا لکھا ہوا ہے لیکن ہم پورے قرآن میں کیا پڑھیں گے؟ انا، کیا پڑھیں گے؟ انا، جیسے سورۃ الملک میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح ملئہ، یہ بھی قرآن کریم میں جہاں بھی آ جائے تو ملا کی لام کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ بغیر کھینچے پڑھیں گے، ملئہ۔ آگے ہے ان تبوء، مد کو کھینچیں گے، مد متصل ہے، ان تبوء وَلَأَوْضَعُوا، وَلَأَوْضَعُوا، عین کی ادائیگی درست کر لیجئے، وَلَأَوْضَعُوا۔ آگے ہے لَأَذْبَحَنَّهُ، ذال کی ادائیگی درست کرنی ہے، ذال کو زا نہیں بنانا، ذال کو ذال ہی پڑھنا ہے، لَأَذْبَحَنَّهُ، لَأَنْتُمْ، لَأَنْتُمْ۔ آگے ہے مِن نَبَئِ، مِن نَبَئِ۔ اب دیکھیں با کے ساتھ الف ہے لیکن الف پر گول دائرے کا نشان ہے، اس لیے با کو دراز نہیں کریں گے، کھینچیں گے نہیں، من نبئی۔ آگے ہے وَمَلَئِهِمْ، وَمَلَئِهِمْ ثَمُودَ، ثَمُودَ وَثَمُودَ، وَثَمُودَ، ہاں وَثَمُودَ نہیں پڑھیں گے بلکہ وَثَمُودَ۔ الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 19 کی 4 لائنیں 4 سطریں ہم نے پڑھی ہیں، امید ہے کہ اس کی دہرائی کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے تو زائد الف کی ادائیگی ہمیں درست آ جائے گی۔ اللہ عز و جل ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ آئیے اب نماز کے اذکار جن کی دہرائی کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کیا گیا ہے، اور یہ ایک نادر موقع ہے اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں
کہ اگر غلطیاں ہیں تو اس کو سمجھ لیں اور درست کر لیں، اور اگر غلطیاں نہیں ہیں تو پختگی کر لیں، ادائیگی کو اور بہتر کر لیں۔ ہمیں تو بہتر سے بہتر کی طرف جانا چاہیے نا۔ تو اسی نیت کے ساتھ کہ ہماری ادائیگی، میری ادائیگی درست ہو جائے، آپ بھی یہ نیت کر لیں کہ ہماری ادائیگی درست ہو جائے، تو اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں نماز کے اذکار درست کرنے اور درست پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا سیکھا تھا، تو اس کو 1-2 مرتبہ دوہرا لیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں ابھی بھی اللہ اکبر، وکبر کی آواز آ رہی ہے، یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ وکبر تو بڑی غلطی ہے، حمزہ کو ہم نے واو بنا دیا نا، اکبر کہنے کے بجائے وکبر کہہ رہے ہیں، وکبر، وکبر نہیں ہے۔ غور کیجئے، اگر ہم اپنی آواز سننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی آواز سننا چاہتے ہیں تو ایک آسان طریقہ ہے کہ انگلیاں جو ہیں یہ کان کے پیچھے رکھیں اور ہتھیلیاں یوں کر لیں، ہتھیلی کو جو ہے منہ کی طرف رکھ لیں، تاکہ آپ کی آواز آپ کے کان میں ڈائریکٹ جائے گی کہ آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، یا اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ تو درست ادائیگی سننے کا یہ آسان طریقہ ہے۔ آپ مشق بھی کریں، کہیں شور شرابہ ہو رہا ہو، اپنے مطلب ہے کہ دکان پر بیٹھے ہیں، مکان پر بیٹھے ہیں، جہاں کہیں بیٹھے ہوئے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو شور شرابہ ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ ہر وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اللہ اکبر، اس طرح کر لیں، اللہ اکبر، جی اس طرح پورا دبا کے نہیں، دبا کے نہیں، یہ تھوڑا سا ہتھیلی کو ایسے خم کر کے ایسے لگا کر، تاکہ آپ کی آواز جائے۔ صحیح نا؟ اللہ اکبر۔ اب ثنا، سبحانک اللہم، اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک، ہا واضح کریں گے، وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک۔ اچھا، بعض اوقات جلدی پڑھنے کی وجہ سے وتبارک اسمک کے بجائے کچھ اور ادائیگی ہمارے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے، اچھا ہماری توجہ نہیں ہوتی، وتبارک اسمک کے بجائے ہمارے منہ سے کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے، تو توجہ ہونی چاہیے پڑھنے میں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، آگے وتعالی جدک، وتعالی جدک۔ اب یہاں بھی ایک غلطی پہلے بھی عرض کی گئی تھی جو عموماً ہوتی ہے، وتعالی جدک میں پڑھتے ہیں وتعالی جدک، یہ بہت عام ہے، وتعالی جدک، وتعالی جدک، وتعالی جدک، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، کھڑی حرکات کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، وتعالی جدک، وتعالی جدک، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک۔ اب اس کو 2 حصوں میں پڑھتے ہیں، صحیح؟ سبحانک اللہم وبحمدک،
وتبارك اسمك وتعالى جدك آخری ہے ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک. اچھا ہمارا غیرک کیسے ادا ہوتا ہے؟ اگر جو اس طرح پڑھتے ہو جلدی جلدی میں توجہ بھی نہ ہو، ولا الہ غیرک، غیرک، غین کے بجائے گاف نکل رہا ہے غیرک، تو کتنی بڑی غلطی. بچنا ہے نا اس کے، درست کرنا ہے اس کو، اور آسان ہے اگر کوشش کریں گے تو بہت آسان. ولا الہ غیرک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. غیرک کی ادائیگی سن لینا، ولا الہ غیرک. کہ ہمارا غین صحیح ادا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ غین کے بجائے گاف تو نہیں نکل رہا، اس کو درست کرنا ہے. آئیے اب تعوذ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے عموماً وہ حمزہ اور عین کے فرق نہ کرنے کے حوالے سے یہ غلطی سامنے آتی ہے. جیسے بعض پڑھتے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں طا کو اسپیشلی اس وجہ سے کھینچوایا کہ طا کو باریک پڑھ دیتے ہیں. من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں یا شیطان الرجیم. شیطانر تو غلط ہو گیا نا، تواں تو نہیں ہے. یہ تو ہماری مادری زبان میں ہم توئیں کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا، تواں. جیسے طاہر نام ہے تو ہم طاہر کہتے ہیں، اس کو تا سے بدلتے ہیں. تو قرآن کریم کے حروف طا کی ادائیگی پر ہوتی ہے اور اس کو پوری ادا کرنا ہے، ورنہ یہ لحن جلی کی غلطی ہے. من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہے تسمیہ بسم اللہ شریف. بسم اللہ شریف بھی پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں حا واضح کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور چونکہ نماز کے اذکار جہاں ہم نے دہرائی کے لیے ہیں تو قرآن کریم کی آخری 10 صورتوں کو بھی دہرائی کے حوالے سے لیتے ہیں تاکہ یہ آخری 10 صورتیں بھی ہماری پکی ہو جائیں، اچھی ہو جائیں، ادائیگی بہتر ہو جائے. تو آئیے ایک ایک صورت کا آغاز کرتے ہیں. لیکن پہلے تو ہجوں کے ساتھ پڑھایا تھا، لیکن اب پوری آیت کو ایک ساتھ پڑھایا جائے گا. صحیح ہے؟ سورۃ الفیل، اس سورہ مبارکہ کی ادائیگی درست کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صوت کو پر پڑھیں بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول آخر میں جھٹکا دیں گے مأکول فجعلهم كعصف مأکول الحمدللہ عز وجل آج مدنی قاعدے کے ساتھ نماز کے اذکار اور آخری 10 صورتوں میں سے ایک صورت کا آغاز کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز وجل ہمیں اپنی ادائیگی کو درست کرنے اور درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں۔